السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رکھا اس وقت ذمہ دار کے سامنے فریاد کر رہا تھا کہ میری بھینسیں چھوڑ دیں، وہ جانور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن ذمہ دار نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تمہاری بھینسوں نے میرے کھیتوں میں گھس کر میری فصل برباد کر دی ہے، میں اب انہیں کسی صورت آزاد نہیں کروں گا۔ اللہ رکھا رو رہا تھا، اس کے قیمتی جانور ذمہ دار کے قبضے میں تھے۔ ذمہ دار نے اللہ رکھے کو بھی قید کر لیا، لیکن اگلے ہی دن ذمہ دار جب کھیتوں میں آیا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ اللہ رکھا مسلسل ادھر سے ادھر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ وہ کل رات سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ انتہائی سادہ سی تھی، اور اس وقت وہ اپنے علاقے کے ذمہ دار سے بات کرنے کے لیے اس کی حویلی کے باہر بنی اوتاق کے پاس ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار رک کر آس پاس دیکھتا کہ کہیں کوئی دکھائی دیتا تو اسے اندر جانے کی اجازت طلب کرے۔ تھک ہار کر وہ وہیں درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ سخت دھوپ کا عالم تھا، لیکن اس وقت اسے سب کچھ بھولے ہوئے تھا۔ اسے ایک ہی پریشانی لاحق تھی کہ ذمہ دار کا کیا جواب ہوگا؟ کیا وہ اسے اس کے جانور واپس کر دیں گے جو کل دن کے وقت انجانے میں ذمہ دار کے کھیتوں میں گھس کر تباہی مچا آئے تھے؟ اس میں اللہ رکھا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جانور تو جانور ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ وہ کس کی زمینوں میں جا کر تباہی مچا رہا ہے۔ وہ جب بھی پھر جاتا ہے تو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ یہی سب کچھ اللہ رکھا کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے جانور اس کے قابو سے نکل کر کھیتوں میں جا گھسے، اور یہ کھیت جب اسے پتہ چلا کہ ذمہ دار کے ہیں تو وہ انہیں وہیں چھوڑ کر ڈر کر اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا۔ خوف سے اس کا حال برا تھا، وہ کپ کپا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جو جانور اس نے انتہائی محنت سے حاصل کیے تھے انہوں نے کھیتوں میں تباہی مچا دی۔ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ پوری رات نہ سو پایا، کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ کیسے سو سکتا تھا کہ اس کی آمدنی کا سارا دار و مدار انہی جانوروں پہ تھا؟ اب اگر وہ جانور بھی اسے نہ ملے تو وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کیسے رکھے گا؟ انہیں کیا کھلائے گا؟ ان کے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ ان جانوروں کو حاصل کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی کار فرما تھی۔ چنانچہ اگلی صبح ہوتے ہی اس نے سوچ لیا کہ وہ ذمہ دار سے معافی مانگ لے گا اور اپنے جانور وصول کر لے گا۔ اسے اپنی درد بھری کہانی سنائے گا تو وہ ضرور اسے اس کے جانور واپس کر دیں گے۔ وہ اپنی سوچوں سے نکلا تو سامنے اس کی نظر پڑی، اور کیا دیکھا! ذمہ دار اپنے ملازموں کے ساتھ اوتاق کی طرف جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ فوراً دوڑ کر ان کے پاس پہنچا، ان کے قدموں میں گر گیا، ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، آپ مجھے معاف کر دیں، جانور تو جانور ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ کس کی زمین ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے جانوروں کی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر مہربانی اور رحم فرمائیں اور میرے جانور واپس کر دیں، کہ یہی میری زندگی کا دار و مدار ہے، اسی پر میری زندگی کی ساری کمائی کا انحصار ہے۔ ذمہ دار نے اپنے ملازم خاص کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بھلا یہ آدمی کیوں صبح ہی صبح میرا راستہ روک رہا ہے اور منحوسیت پھیلا رہا ہے؟ ذمہ دار اس علاقے کا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے غرور و تکبر کے قصے جگہ جگہ سنائی دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ کسی کو منہ لگانا بھی پسند نہ کرتا۔ بات سننا تو دور، وہ کسی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا جب تک کہ اسے کوئی خاص کام نہ ہوتا۔ اس وقت بھی اس نے انتہائی ناگواری سے اپنے ملازم سے پوچھا، یہ غریب آدمی کون ہے اور کیوں اس وقت صبح ہی صبح میرے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگ کر ماحول کو بھی خراب کر رہا ہے اور میرا دماغ بھی الجھا رہا ہے؟ ذمہ دار کے چہرے پر غصے کے نمایاں آثار نظر آنے لگے تو اللہ رکھا سہم گیا اور مزید گریہ وزاری کرنے لگا، لیکن ذمہ دار نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور ملازم سے کہا، اصل بات بتاؤ، اور وہیں چارپائی پر ڈیرے جما لیے۔ ملازم نے کڑے تیوروں سے پہلے
اللہ رکھا کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے التجا کر رہا تھا اور اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ملازم نے مرچ مسالہ لگا کر ذمہ دار کو بتانا شروع کیا کہ آقا سائیں، آپ کو یاد ہے آپ نے کچھ عرصہ پہلے خاص قسم کے بیج منگوا کر فصل تیار کرنے کا کہا تھا۔ فصل پک کر تیار ہو چکی تھی اور اس کی کٹائی کا کام شروع ہونے والا تھا کہ اس کے جانور دن کی روشنی میں بھاگتے دوڑتے ہمارے کھیتوں میں گھس گئے اور بڑی حد تک تباہی مچا دی ہے۔ یہ اس وقت وہیں موجود تھا، اس نے جانوروں کو روکا بھی نہیں اور وہ اس کے ہاتھ سے بے قابو ہو کر ہمارے کھیتوں میں گھس گئے، جس کی بنا پر انہوں نے بہت بڑی تعداد میں تباہی مچائی ہے اور آدھی سے زیادہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ آپ کی محنت کی کمائی اس طرح برباد ہو رہی ہے اور یہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہا ہے تو میں نے اسے تھپڑ رسید کیا اور اس کے سارے جانور اپنے پاس رکھ لیے سزا کے طور پر۔ یہ سنتے ہی ذمہ دار کا پارا ہائی ہونے لگا۔ اس نے اللہ رکھا کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور لگاتار تھپڑ رسید کیے یہاں تک کہ وہ بیچارہ غریب آدمی دور جا گرا۔ ذمہ دار آگے بڑھا اور اللہ رکھا کے پاؤں اپنے پیروں سے کچل کر کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں جانور پالنے کا؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کو قابو میں کس طرح رکھا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے پورے جسم کا زور اپنے پاؤں پر دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ اللہ رکھا پر چڑھ کر انہیں دبانے لگا۔ اللہ رکھا کی چیخ بلند ہوئی، اس کی ہڈیوں میں چٹکنے کی آواز آ رہی تھی، وہ درد سے بلبلانے لگا، اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں یہاں تک کہ اس کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر ذمہ دار کے پاؤں پر گرنے لگے یہاں تک کہ غریب آدمی نے کہہ دیا، مجھے جانور نہیں چاہیے، آپ رکھ لیجیے، لیکن میں یہ ظلم مزید برداشت نہیں کر سکتا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، خدا کے لیے آپ میرے پیروں سے ہٹ جائیے۔ تب ذمہ دار نے اپنے ملازم خاص کو بلایا اور کہنے لگا، اس کی زبان بھی بہت چلتی ہے، چنانچہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، باقی آدھا کام تمہارے سپرد ہے، اس کی زبان کی بھی ٹھکائی کرو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ذمہ داروں سے بات کرنے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ میں نے تو اسے یہ سکھا دیا ہے کہ جانوروں کو کس طرح قابو کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی ذمہ دار نے جیسے ہی اپنا پاؤں جو چپلوں میں مقید تھے اور انتہائی نکیلی چپل پہنے ہوئے تھے، جیسے ہی پاؤں ہٹائے تو وہاں موجود لوگوں نے یہ دیکھ کر اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ یہی نہیں، ذمہ دار نے اپنے پیر ہٹاتے ہوئے ایک زوردار ٹھڈا اس غریب اللہ رکھے کو زور سے مارا کہ وہ سر کے بل دور جا گرا یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ ذمہ دار انتہائی کروفر سے ہنستے ہوئے وہاں سے جانے لگا، ساتھ ہی ساتھ اپنے ملازم کو ہدایت کی کہ اس کی زبان کو درست کرنے کا کام اب تم لوگوں کا ہے۔ چنانچہ میں اپنے باقی معاملات کو دیکھنے جا رہا ہوں، صبح ہی صبح اس اللہ رکھے نے میرے سر کو چکرا کر رکھ دیا ہے، اب اسے مزہ آئے گا کہ اسے اس کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے دوسرے ملازموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور اپنے خاص ملازم کو جو ہدایت کی تھی وہ اس پر عمل کرنے لگا۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اللہ رکھا کے دونوں ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا، وہ چھل چکے تھے، زخمی ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سر سے بھی خون جاری تھا، تب بھی اسے رحم نہ آیا۔ اس نے اس کو بالوں سے کھینچ کر کھڑا کیا، اپنے پاس کھڑے دوسرے شخص کو اشارہ کیا، اس دوسرے شخص نے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو باندھا، اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی، اگر کوئی نازک دل انسان دیکھتا تو وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ شاید ان کے دل پتھر ہو چکے تھے اور انہیں غریبوں کے درد کا کوئی علم نہ تھا۔ علم ہوتے ہوئے بھی وہ جس طرح نظر انداز کر رہے تھے وہ حیران کن تھا کہ یہ لوگ تو خود وڈیرے اور ذمہ داروں کے پابند تھے۔ اس نے ایک دم سے اللہ رکھا کا جبڑا
اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی زبان باہر نکال کر بری طرح مروڑ دی کہ اللہ رکھا کی چیخ سنائی دی، اور پورے گاؤں نے دیکھا کہ ایک شخص پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی اور وہ بے بس اور مجبور وہیں بیٹھا اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ ذمہ دار کی ہدایت پر اس کے ملازم خاص نے صرف یہی حرکت نہیں کی، بلکہ لوہے کا ایک بڑا سا ٹکڑا لکڑیوں کو جلا کر سخت گرم کیا۔ اللہ رکھا نے یہ دیکھا تو رو رو کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے جانور نہیں چاہیے، مجھے جانے دو، میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، بس مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا، میں اپنے جانوروں پر فاتحہ پڑھ لوں گا، مجھے جانے دو۔ اس کی دردناک چیخیں اور درد سے بھرپور گریابی سن کر گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آئے، یہاں تک کہ اس ملازم خاص کو رحم نہ آیا کہ وہ بھی جلاد ذمہ دار کے ساتھ رہ رہ کر اس کی صحبت میں پڑھ کر ان جیسا ہی ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں رحم نے ایک جھٹکا نہ لگایا، یہاں تک کہ اللہ رکھا کی تمام باتوں کو اپنے پیروں تلے کچل کر اس نے وہ گرم لوہا ایک بار پھر سے اس کا جبڑا پکڑ کر اس کی زبان پر رکھ دیا۔ اللہ رکھا درد سے بلبلا اٹھا، وہ اپنی پوری جان سے کانپ گیا، کیا اس کے ہاتھ پیر لرزنے لگے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ درد کی شدت وہ برداشت نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے منہ سے باہر لٹکتی رہ گئی، جس پر ایک بہت بڑا زخم بن چکا تھا جو ملازم خاص کے عنایت کردہ تھا، جس نے اسے لوہے کے گرم ٹکڑے سے داغا تھا، وہ بھی زبان جیسے نرم اعضاء پر۔ یہ ظلم دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور فوراً سے اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے کہ کہیں اگلی باری ان کی نہ آ جائے۔ ذمہ دار کے ظلم اس قدر گاؤں میں مشہور تھے، انہیں ہر روز ایک نیا ظلم دیکھنے کو ملتا، لیکن ذمہ داری بھول چکا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب اللہ کے غضب کو جوش آتا ہے تب انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اللہ رکھا کے گھر والوں کو پتہ چلا تو اس کا بوڑھا والد اسے اس جگہ سے لینے آیا جہاں وہ بے ہوش تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس بوڑھے کے ہاتھ پیر بھی کانپنے لگے۔ اس نے اپنے جوان بیٹے کو گود میں اٹھایا اور وہاں سے اپنے گھر لے آیا۔ زبان کی حالت دیکھ کر تو اس کے ننھے بچے بھی رو پڑے کہ ہمارے بابا سائیں کو کیا ہوا ہے؟ کیا انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا ہے؟ لیکن ان کے والدین، ان کے دادا دادی انہیں کیا بتاتے کہ انہیں کسی جانور نے نہیں بلکہ انسان نے ڈس لیا ہے، اور انسان کا ڈسا تو جانور کے ڈسے سے بھی بہت زیادہ خطرناک اور زہریلا ہوتا ہے۔ اللہ رکھا ایک انتہائی غریب نوجوان تھا۔ اس کے بوڑھے والد اب اس قابل نہیں رہے تھے کہ وہ مزید ذمہ دار کے کھیتوں میں کام کر سکے، چنانچہ اس نے اس غربت سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے والد سے کہا کہ ہمیں گھرانے کے لیے ایک ایسا رستہ کھولوں گا کہ غربت ہم سے کوسوں دور بھاگے گی۔ میں محنت کرنا جانتا ہوں اور محنت و مشقت کر کے انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے، چنانچہ میں مزید غربت کے دن نہ آپ کو دیکھنے دوں گا، نہ اپنے بیوی بچوں کو اس سے گزرنے دوں گا۔ اللہ رکھا کی شادی کم عمری میں ہی اس کے والدین نے کر دی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ بوڑھے والد صاحب کے ساتھ وہ بھی ذمہ دار کے کھیتوں میں کام کرنے جاتا تھا، لیکن آمدنی اتنی نہ ہوتی کیونکہ ذمہ دار اپنے کمی کمین لوگوں کو حق نہیں دیتا تھا، بلکہ دن رات کھیتوں میں لگاتار کام کرنے کے وہ مہینے کے 500 یا 1000 پکڑا دیتا، اور ان پیسوں میں ان کا گزارا انتہائی مشکل ہوتا، یہاں تک کہ ذمہ دار نے اپنے کمی کمین کو اناج دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں گزارا کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے حالات کو بدلنے کا سوچا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بوڑھے والد کو کام چھڑوایا، خود کام جاری رکھا اور حکومت کی اسکیم کے مطابق قرضہ لیا، لیکن اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اسے قرضہ نہ مل سکا۔
اس نے یہ دیکھتے ہوئے ایک بنیے سے قرضہ لیا جو کہ کل ملا کر 15 لاکھ کی رقم تھی۔ اس بنیے سے وعدہ کیا کہ وہ اپنا کاروبار کھول رہا ہے اور اس کاروبار میں جتنا نفع ہوگا وہ پورے 1 سال اس نفع میں اسے بھی شریک بنائے گا۔ چنانچہ بنیے نے اس شرط پر اسے قرضہ دے دیا اور اس کی راہیں آسان ہو گئیں۔ اس نے اس قرضے سے بھینسیں خریدی تھیں جو کہ 7 کے قریب تھیں، اور ویسے بھی جانوروں کو سنبھالنے کا کام وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچ لیا تھا کہ ان بھینسوں کے دودھ سے وہ دودھ کا کاروبار کرے گا اور اس سے ملنے والا منافع وہ بنیے کو دے گا تاکہ اس کا قرض اتر جائے۔ اس کے کاروبار کا یہ انداز اس کے والد کو بہت بھایا۔ انہوں نے اسے شاباش دی، اس کا حوصلہ بڑھایا اور کہنے لگے کہ اب تمہیں ذمہ دار کے ہاں بھی کام چھوڑ دینا چاہیے تاکہ تم مکمل طور پر جانوروں پر توجہ دے سکو اور ان کی دیکھ بھال کر کے اچھا خاصا پیسہ کما کر اپنا قرضہ بھی اتار دو۔ شروع میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ رکھا نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ جانوروں کو اچھی طرح خیال رکھنے، انہیں بیماریوں سے بچانے، حفاظتی انجیکشن لگوانے کے بعد دودھ کی مقدار بڑھنے لگی تو وہ خوش ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ کر کے اپنے کاروبار کی ابتدا کر دی۔ وہ گاؤں کے تمام گھروں میں دودھ سپلائی کرنے لگا، یہاں تک کہ اسے شروع کے 3-4 مہینے میں بہت اچھا منافع ملا اور اس منافع سے اس نے آدھا بنیے کو دیا، لیکن قرض پہ سود بھی شامل تھا۔ وہ بنیے سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے کاروبار میں شریک بنا کر مسلسل منافع دیتا رہے گا اگر وہ اس کا سود معاف کر دے، لیکن بنیے کا تو یہی کاروبار تھا، وہ سود کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اس لیے اس نے سود کو کم کر دیا لیکن معاف نہیں کیا۔ اب معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ جو بھی آمدنی ہوتی اس میں سے وہ بنیے کا منافع الگ کر کے رکھ دیتا، لیکن قرض وہیں جوں کا توں پڑا ہوا تھا اور سودا ادا ہو رہا تھا، اور اب وہ دن رات اسی کشمکش اور پریشانی میں تھا کہ کب اسے سود سے چھٹکارا ملے گا کہ وہ منافع اپنے قرض کی مد میں دے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پچھلے 2 دن سے اسے پریشانی میں مبتلا تھا۔ وہ اپنی بھینسوں کو چرانے لے گیا اور آج بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح بنیے کو اپنے قرض کے لیے آمادہ کر لے کہ وہ اس کا سود معاف کر دے تو قرض جلد ادا کر دے گا۔ اسی سوچ میں مگن تھا کہ جانور اس کی حدود سے نکل گئے۔ ہوش تب آیا جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ بھیانک منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ اس کے جانور ذمہ دار کے بڑے بڑے اور وسیع و عریض کھیتوں میں گھس گئے جہاں وہ بھی کچھ مہینوں پہلے کام کیا کرتا تھا۔ اس کی کل 7 میں سے 4 بھینسیں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ 1 بھینس بیمار تھی اور 2 بچہ پیدا کرنے والی تھی، اسی لیے وہ انہیں ساتھ نہیں لایا تھا، لیکن یہ 4 بھینسیں جو اس وقت اس کے ساتھ تھیں ان کی مالیت ان 3 بھینسوں سے کئی گنا زیادہ تھی اور وہ حجم کے لحاظ سے بھی کافی بڑی تھی، لیکن یہ انہوں نے کیا کر دیا، اس کا دھیان ذرا سا ہٹا تو وہ کھیتوں میں گھس گئیں اور تباہی مچانے لگیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ رکھا بھاگ کر انہیں کھیتوں سے آزاد کرتا، ذمہ دار کے ملازم خاص نے یہ سارے جانور دیکھ لیے اور اللہ رکھا کو کہہ دیا کہ جب تک ذمہ دار کا حکم نہیں ہوگا وہ یہ جانور اسے واپس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے جانور نے کھیتوں میں گھس کر بہت بڑی تعداد میں تباہی مچا دی تھی۔ اب اللہ رکھا پر ایک نئی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ وہ پہلے ہی پریشانی میں مبتلا تھا، کاروبار تو اچھا چل رہا تھا، لیکن قرض کی پریشانی نے اسے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اب یہ نئی مصیبت آن پڑی تھی، وہ کیا کرتا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ ذمہ دار کے ظلم کے قصے سن کر ڈر گیا اور فوراً سے بھاگ کر اپنے گھر آ گیا۔ ساری رات اس نے بے چین ہو کر گزاری، لیکن اگلے دن اس نے خود میں ہمت پیدا کی اور سوچ لیا کہ وہ ذمہ دار کو اپنے الفاظوں سے معافی مانگ کر راضی کر لے گا اور وہ اس کے جانور واپس کر دے گا۔ ویسے بھی یہ اس کے اپنے جانور نہیں تھے، قرض کے جانور ہی تھے۔
जिसे उसे वापस चुकाना भी था। अल्लाह रखा समझा कि शायद जिम्मेदार को उस पर रहम आ जाए, लेकिन वो ये भूल चुका था कि जिम्मेदार फरौन की सूरत में ज़मीन पर मौजूद है और बनी इसराइल की तरह वो भी लोगों पर उसी तरह जुल्म करता है कि लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। जिम्मेदार ने उस पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, यहाँ तक कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया। साथ ही साथ जिम्मेदार ने मुलाजम खास के जरिए उसकी जुबान पर भी लोहे के दाग दिए, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अल्लाह रखा का बूढ़ा बाप उसे घर ले आया, हकीम को बुलाकर उसका इलाज करवाने लगा। ये लोग बुरी तरह कर्जे में फंस गए थे। अब आजकल आमदनी ना होने के बराबर थी। ऐसे में उसके बूढ़े वालिद को अपनी शदीद बेबसी का एहसास हुआ। अभी वो इसी परेशानी में मुब्तला थे कि उनके घर के बाहर उनकी अपनी भैंसों की आवाज़ आने लगी, लेकिन इन आवाज़ में बेहद दर्द था। वो जैसे ही वहां पहुंचे, बाहर निकलकर हैरान हो गए, बल्कि दुख से वहीं बैठते चले गए कि उनकी भैंसों को वापस तो कर दिया गया था, लेकिन जिस हालत में वापस किया गया था वो इंतहाई नाकाबिले बयान था। जिम्मेदार ने अल्लाह रखा पर तशद्दुद तो किया था, लेकिन साथ ही साथ उसके जानवर उसे जिस हालत में पहुंचाए थे वो देखकर तो किसी पत्थर दिल इंसान का दिल भी नर्म हो जाए। लेकिन ये किस किस्म का इंसान था जिसने सिर्फ तशद्दुद पर इक्तफा ना किया और अल्लाह रखा के जानवरों को भी शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया। उसकी चारों की चारों भैंसों के आगे के पांव कटे हुए थे, उनसे बेहद खून निकल रहा था, यहाँ तक कि वो गुस्से में बेफर गई थीं। इधर से उधर अपना सर टकरा रही थीं, तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला रही थीं। अल्लाह रखा भी लंगड़ा कर बाहर आते हुए जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए और वो वहीं बैठकर इस शिद्दत से रोया कि गांव के तमाम लोग जमा होकर उसे तसल्ली देने लगे। लेकिन अब वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। एक तो उसका कर्जा भी वहीं जूं का त्यों मौजूद था। 4 महीने जो सुकून मिला वो अब दुख की गहराइयों में बदल गया था, और फिर उसके जानवर भी ऐबदार बना दिए गए थे। यहाँ तक कि जानवर को भी शदीद अजियत दी गई और उनके पैरों को ही काट दिया गया। वो किसी काबिल ना रहे। अल्लाह रखा की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वो ज़ारो कतार रोता रहा, अपने जानवरों की हालत देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह तू गवाह रहना, या अल्लाह तू गवाह रहना, मेरा और मेरे जानवरों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उस जालिम इंसान ने हम सबके साथ ये सलूक किया। अल्लाह तो इससे हिसाब ज़रूर लेना। वो रोते रोते अल्लाह से हिसाब तलब करने की दुआ करते अपने घर में आ गया। दूसरी तरफ जिम्मेदार अपने तमाम कामों से फारिग होने के बाद जब मुलाजिम से उसने कहा कि उसे वो फसल दिखाई जाए जहां उस गरीब शख्स की भैंसें आ गई थीं, तो उन्होंने हामी भर ली और जल्दी से जिम्मेदार को लेकर खेतों में पहुंच गए। साथ बताने लगे कि आका साईं, खेतों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बस एक तरफ से फसल की 2 कतारों को नुकसान पहुंचा। ये कहते ही वो जैसे ही फसल के करीब पहुंचे तो ये देखकर जिम्मेदार के पैरों तले से जमीन निकल गई कि उसकी फसल को भैंसों ने तो बर्बाद किया ही था, जबकि असल में कीड़े भी लग गए थे और जो फसल कल तक बची हुई थी वो आज पूरी की पूरी और बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जिम्मेदार ने सोचा था कि इस बार उसने आला नस्ल के मयार के बीज मंगवाए तो वो अच्छी खासी फसल तैयार कर लेगा, लेकिन ये सब कुछ उसके उलट हुआ था और उसकी फसल तबाह बर्बाद होकर रह गई थी। फसल में जगह जगह कीड़े पड़ गए थे और फसल उगती तो क्या, हर जगह खेत में भूसा ही भूसा नजर आने लगा था। कल तक जो फसल लहरा रही थी, कटाई के लिए तैयार थी, आज वही फसल अपनी इंतहाई बुरी और खौफनाक हालत में मौजूद थी। ये देखते ही जिम्मेदार बुरी तरह अपने मुलाजमों पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, ये मेरी मेहनत की कमाई के बीजों से उगाए जाने वाली फसल है,
یہ تم لوگوں نے اس کا حال کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ملازم خاص کی پٹائی کرنا شروع کر دی اور اس پر تشدد کرنے لگا۔ اس کا سر پھاڑ دیا۔ صرف وہی فصل نہیں بلکہ آس پاس تمام کھیتوں کی فصل برباد ہو گئی تھی جو ذمہ دار کی ملکیت تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ وہ برباد ہو چکا تھا۔ اپنی اسی بربادی کا غصہ اس نے اپنے ملازموں پر نکالنا شروع کر دیا اور بری طرح ان پر تشدد کرنے لگا۔ ابھی وہ اسی طرح غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ ایک ملازم ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب جی، بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں، جلدی حویلی چلیں۔ آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا جو 3 سال کا ہے حویلی کی چھت سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور اسے اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ذمہ دار کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے اور وہ اپنی تباہ شدہ فصل اور ملازموں کو وہیں چھوڑ کر دیوانہ وار اس ملازمہ کے کہنے پر اس طرف بھاگنے لگا جہاں اس کی حویلی واقع تھی، یہاں تک کہ وہ ننگے پیر دوڑتا ہوا بالکل بھی ذمہ دار نہیں لگ رہا تھا بلکہ کوئی پاگل شخص لگ رہا تھا جو اپنی قیمتی متاع چھن جانے کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہو۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس کی بیوی رو کر اس کے گلے لگ گئے اور کہنے لگی، ہمارے بیٹے کو شدید چوٹ لگی ہے اور اس وقت وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ سر میں خون جم گیا ہے اور سر کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھتا گیا۔ خود بخود مشینی انداز میں اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دعا کا کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، بلکہ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو تشدد کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جو اس نے اللہ رکھا پر کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے جوتوں سمیت چڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ملازم کو اس کی زبان داغنے کا حکم بھی دیا اور صرف یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ اس کی بھینسوں، چاروں کی چاروں بھینسوں کے پاؤں کاٹ کر اسے واپس ان کے گھر بھجوایا۔ اور آج اس نے اپنے ملازموں پر تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی، آنسو بھی جیسے اس کی آنکھوں میں جم سے گئے۔ اس کے اعضاء بھی رونے سے انکاری تھے۔ وہ بالکل مشینی انداز میں اٹھا اور اپنے ملازم سے پوچھنے لگا، اللہ رکھا کا گھر کہاں ہے؟ مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے اس سے جا کر معافی مانگنی ہے۔ میں اس سے معافی مانگوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اپنے ملازم سے اللہ رکھا کا پتہ پوچھنے لگا۔ ملازم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں لے جانے لگا۔ وہ دیوانہ وار دروازے پر دستک دے کر اندر آیا، اللہ رکھا کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ تمہاری بھینسوں کے پاؤں بھی کاٹ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ پاک مجھے سبق سکھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو تم پر کیے گئے تشدد کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے دوڑ گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کیے کی سزا میرے بیٹے کو ملے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رکھا نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، معافی مانگنے سے نہ میری زبان کی حالت درست ہوگی اور میری بھینسیں جو دوسرے دن ہی درد کی شدت سے اور خون بہنے سے بلبلا کر مر گئی تھیں۔ مجھ پر قرضہ بے حد ہے، یہاں تک کہ آپ نے میری ساری زندگی اسے ایک دن میں برباد کر دی، جس کا خواب میں لے کر اپنی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رکھا کی زبان ہکلا رہی تھی کہ اس پر ذمہ دار کے تشدد کا نمایاں نشان موجود تھا۔ ذمہ دار اسی وقت حکم دیا کہ اس کا قرضہ اتارا جائے۔ اللہ رکھا نے کچھ نہ کہا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ کر کہا،
اب آپ جو بھی کچھ کر لیں، جو کچھ آپ کر چکے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتا۔ آپ میرا قرض چکانا چاہتے ہیں، آپ کو چکانا بھی چاہیے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن میں پھر بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے کیے کی سزا واقعی میں آپ کے بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے، اسے زندگی مل جانی چاہیے۔ یہ سنتے ہی ذمہ دار سمجھ گیا کہ اب اللہ رکھا مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آیا اور وہاں جا کر جو خبر اس کی منتظر تھی اس نے اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا بیٹا اس دنیا میں آخری سانسیں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا، اور تب ذمہ دار کو احساس ہوا کہ بعض دفعہ خود کی غلطیوں کی سزا جان سے پیارے لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ذمہ دار کے ظلم و ستم کا شکار لوگوں کی بد دعا سے اسے تو کچھ فرق نہ پڑا، لیکن اس کا لخت جگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے ذمہ دار اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھا اور آج تک گلیوں میں پاگل بنا گھومتا رہتا ہے، اپنے بیٹے کو آوازیں دیتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر سب سے معافی مانگتا رہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ ذمہ دار پورے گاؤں کے لیے عبرت کا نشانہ بن گیا ہے، اور یہ باور کرا گیا کہ اللہ کی لاٹھی ویسے تو بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب اس کی پکڑ سخت ہوتی ہے تو پھر انسان سانس بھی نہیں لے پاتا اور عبرت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔